حق تعالی شانہ کی ایک رحمت یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پہ آخری درجے کا عذاب نازل کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں تاکہ قوم جاگ جائے اور بیدار ہو جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے اور توبہ کر لیں۔ لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، پھر ایسی پکڑ آتی ہے کہ اس میں پھر کوئی ڈھیل نہیں ہوتی اور اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی فرعون کی طرف بھیجے گئے، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اور جو ان کا ایک پیغام یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے رہا کر دیا جائے، اس کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو حق تعالی شانہ نے ان پہ مختلف عذاب بھیجے۔ ایک یہ فرمایا کہ اخذنا آل فرعون بالسنین، قحط آتے رہے پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آئے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں اور پیداوار میں کمی آ گئی، معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی، تو پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، یہ کہنے لگے کہ یہ جو کچھ تم ہمیں دکھا رہے ہو نا تماشے، یہ عصا، یہ ید بیضاء، یہ سارے جادو ہیں، ہم جادوؤں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، بارشیں آئیں، سیلاب آئے، ان کی زمینیں، ان کی جو ہے وہ پیداوار، بہت نقصان ہوا، ان کا جانوں کا نقصان ہوا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیج دیا جو ان کی فصلوں کو چاٹ گیا۔ وَالْقُمَّلَ، اور پھر گھن کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھیجا۔ وہ ایسا گھن آیا کہ جو ان کے غلے گھروں میں پڑے ہوئے تھے تو ان غلوں میں گھن لگ گیا، وہ غلے خراب ہو گئے اور گھن نے ان کو کھا لیا، تو موجود غلے بھی تباہی کی طرف چلے گئے۔ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، اور پھر اس کے بعد یہ مینڈکوں کا عذاب ان پہ آیا۔ اتنے مینڈک جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی چیز کھانے لگے تو کوئی مینڈک کود کے اس کے اندر گر جاتا تھا، وہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ کوئی پینے لگتے تھے تو مینڈک آ جاتا تھا، وہ چیز پینے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس عذاب سے وہ لوگ متاثر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ ہم سے یہ عذاب ٹلا دیں نا، یہ جتنے بھی عذاب آئے نا، تو یہ عذاب اگر ہم سے ٹلا دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ وہ ٹل جاتا تھا، پھر وہیں کہ وہیں پھر دوسرا عذاب آ جاتا تھا، پھر کہتے تھے یہ عذاب اگر ہم سے ٹل جائے تو پھر ہم آپ کی رسالت کو بھی مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہا کر لیں گے۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، کہ ہم آپ پہ ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ہم رہا کر دیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تھا، اب سمجھتے تھے کہ یہ تو وہ مصیبت ٹل گئی، اور کون سی مصیبت آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اور مصیبت بھیج دیتے ان پہ۔ تو حق تعالیٰ شانہ کے لشکر تو بے شمار ہیں۔ اس وقت دنیا کتنی ترقی کر گئی، سائنس کتنی ترقی کر گئی، میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس ایسا بھیجا کہ جس وائرس کے آگے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی عاجز آ گئے، ان کے گھٹنے بھی، ان کو بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ اور افریقہ کے بہت سارے غریب ممالک ایسے ہیں کہ جہاں یہ وائرس ہے ہی نہیں ہے، یہ بیماری سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ ایسے ممالک بھی ہیں، ہماری بعض تبلیغی جو باتیں گئی ہوئی ہیں تو وہ بتا رہی تھی کہ وہاں تو نام و نشان بھی نہیں ہے اس بیماری کا، اور لوگوں کو اس بیماری کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی جب مصیبت ٹل جاتی تھی تو پھر وہیں کہ وہیں، اور جب آتی تھی تو پھر منتیں کرتے تھے، اے موسیٰ دعا کر کے ہم سے یہ مصیبت ٹلا دے، اگر مصیبت ٹل جائے گی تو آپ کی رسالت پہ بھی ایمان لے آئیں گے
اور بنی اسرائیل کو بھی ہم رہا کر دیں گے، اور جب ٹل جاتی تھی تو پھر وہیں کے وہیں۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے یہ تسلسل سے یہی حال رہا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب اللہ کا بڑا عذاب آنے لگا۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئے، سب کا انکار کیا۔ اب یہ عذاب ایسا تھا تو فرعون جو سب سے زیادہ سرکش تھا وہ بھی کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، لیکن اب ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا آخری درجے کا عذاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ جب کوئی آفت آتی تھی اس وقت جھک جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے دعا کرو ہم سے عذاب ٹل جائے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ عین اس مصیبت میں جو چیز مہنگی ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں۔ مثلا جو ادویات اس بیماری میں کام آنے والی ہیں، تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ادویات منگا کے تقسیم نہیں کر سکتے تو کم از کم بغیر منافع کے بیچ دیں، اپنا منافع ختم کر کے بیچ دیں، کم از کم یہی کام کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ 60 لاکھ کا جو انجیکشن ہے، 60,000 کا جو انجیکشن ہے وہ 2.5 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اور اچھا کہ جڑی بوٹیاں اور کوئی نہیں، سنا مکی جو تھی جو سوموں کے حساب سے آتی تھی، 200 روپے کلو، 300 روپے، 250 روپے کلو، وہ 2,500 روپے کے کلو تک پہنچ گئی۔ ماسک جو ہر انسان کی ضرورت ہے، جس حالت میں بنی اسرائیل کے لوگ جھک جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ دعا کرو ہم سے یہ مصیبت ٹل جائے، ہم اس حالت میں بھی خلق خدا کو تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، اور اس کے دیکھیے یہ اللہ کا لشکر ہے، تدابیر تو کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے سب کو، لیکن سب سے بڑا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اور فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، توبہ بھی ساری قوم کرے۔ ہمارے انفرادی گناہ بھی بہت ہیں اور ہمارے اجتماعی گناہ بھی بہت ہیں، ہم سب کو مل کے توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو اللہ کے اور بھی عذاب آ سکتے ہیں، اللہ کی فوجیں بے شمار ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔